السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور 2 دن کی بات تھی، اس سے پہلے اتنا بجٹ کا شور تھا، 2 دن گفت و شنید رہی، اب وہی سیاسی ہم نے دیکھا ہے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہرحال حکومت کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ہم نے معاشی گراوٹ کو روک دیا ہے، اب معاشی قوت بننا ہے۔ ساکھدار پر امید ہے، کہتے ہیں ڈیفالٹ کی اب کوئی بات نہ کرے، ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ کتنی مہنگائی ہے اور اسی وجہ سے ریلیف عوام کو دیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم، ذرا سن لیتے ہیں۔ اگر یہ جو وقت اس نے ہمیں جیلوں میں بھجوانے کا صرف کیا، اس کا آدھا حصہ بھی اگر وہ محنت کرتا تو آج پاکستان کی معیشت کا حال یہ نہ ہوتا۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 میں بھی اس کا گزارا نہیں ہے، 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے منیمم جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا۔ تو 50,000 میں گزارا نہیں ہے، اس لیے کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ 25 سے بڑھا کر 32,000 کر دی ہے۔ اس ریلیف کا کریڈٹ لے رہی ہے حکومت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ جو ہے اب ظاہر ہے آہستہ آہستہ اس کے ثمرات ہمارے سامنے آئیں گے۔ پنجاب میں سیاسی قوت جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں پارٹی سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا جائے، کیا الیکشن کی طرف معاملات بڑھنا ہے۔ آئینی طور پر جو مدت پوری ہو رہی ہے اگست میں اس قومی اسمبلی کی، تو کیا اپنے ٹائم پہ یہ اسمبلی تحلیل ہوگی یا پھر اس میں وقت لگے گا۔ بیانات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ ہی دن پہلے کہا تھا جی الیکشن تبھی ہوں گے جب وہ چاہیں گے، اور 2 ماہ انتظار کر لیں ان کے کارکن، پھر صبر کا وہ پھل ملے گا جو کسی نے نہیں سوچا۔ تو یہ بیانات یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانات کہ اب ہم ایک نئے ہنگامے کی طرف بڑھ جائیں، ذرا ٹریک پر تو صورتحال کو آنے دیں، کچھ کم و بیش انہوں نے اسی قسم کا بیان دیا، تو کیا اس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ ابھی بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ کل وزیر خزانہ جس دن انہوں نے اسپیچ دی، پوسٹ بجٹ اسپیچ دی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انتخابات کے لیے رقم اس بجٹ میں مختص کی ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ انتخابات ہم نہیں چاہتے۔ دوسری جانب کراچی کی بھی صورتحال انٹرسٹنگ ہے، وہ یوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں 15 جون کی تاریخ قریب آ رہی ہے اور میئر کا انتخاب ہونا ہے، تو لفظوں کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں وہ اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ ڈیلے کریں، نہیں تو جن سے ان کا الحاق پی ٹی آئی سے ہونے جا رہا ہے اس ساری صورتحال میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حاضری کو یقینی بنایا جائے تاکہ نمبر جو ہیں وہ پورے رہیں۔ دیکھنا ہے صورتحال کیا بنتی ہے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں، جی ڈی اے کی رہنما ہیں اور بڑے عوامی انداز سے مقدمہ لڑتی ہیں عوام کا، اور اسی صورتحال پر اطہر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار۔ تو سائرہ بانو صاحبہ آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ میم ذرا بتائیے گا، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، بجٹ آ گیا ہے، تو کیا جہاں کریڈٹ دینا چاہیے حکومت کو وہاں کریڈٹ بھی دیں کہ ان حالات میں، اس مشکل حالات میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی، پینشنرز کی تنخواہیں بڑھا دی، نئے ٹیکس نہیں لگائے، امیروں پر سپر ٹیکس لگائے، تو آپ کریڈٹ دیں گی؟ السلام علیکم۔ یہ سرکاری ملازمین کل عام جو بھی آبادی ہے اس کا کتنا ہے؟ 9% تقریباً اگر 9% ہے، آپ نے 9% کی تنخواہ بڑھائی ہے، تو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر والے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے سرکاری ملازمین کو تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے کہ آپ نے 35% وہ بڑھا دی، لیکن یہ 40% مہنگائی بڑھ جائے گی اگلے ہفتے۔ اور جنہوں نے اعداد و شمار دیے، مجھے اس پر اس لیے بھی یقین نہیں ہے کہ ڈالر کی رفتار کو یہ قابو کیسے کریں گے۔ ابھی تو مصنوعی طریقے سے روکا ہوا ہے، اگر یہ 3-4 دن میں 6 7 یا 8 10 روپے اور ڈالر بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ سارے اعداد اور شمار کہاں جائیں گے؟ اور ٹیکس نہیں لگایا تو انہوں نے جو ہدف رکھا ہوا ہے اور جو پچھلے سال کا ہدف ہے وہی پورا نہیں ہوا، تو جنہوں نے اس دفعہ رکھا ہوا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا عوام کو اور اس مہنگائی کی چکی میں پیسیں گے؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ ملک تو ڈیفالٹ نہیں کر رہا، لیکن عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے، تو کیا یہ ہم سے انڈائریکٹ اس وے میں اور ٹیکس لیں گے؟ کیا بجلی کی قیمت جو کہ بجلی آتی ہی نہیں ہے وہ کر دیں گے؟ یا جیسے ابھی گیس کے میٹر رینٹ ان لوگوں نے 540 یا وہ کر دیا کہ بھئی آپ نے گیس تو خیر کراچی میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے تو پتہ نہیں سندھ کی گیس جاتی کہاں پر ہے۔
صوبہ سندھ میں گیس ہی نہیں ہے تو اس پر آپ نے ایک فکس چارج دینا ہے. تو مطلب یہ کیسے اس ہدف کو پورا کریں گے؟ ٹیکسیز مطلب مجھے تو نہیں بھروسہ کہ ایک ہاتھ سے وہ کہتے ہیں نا کہ دروازے سے دیا تو کھڑکی سے واپس لے لیں گے یہ لوگ. اور یہ کریڈٹ کیا ابھی تو صرف انہوں نے ایک لکھا ہوا پڑھا ہے، جیسے کہ آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ اس کے اگر ثمرات اگر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو پھر اس چیز کو کریں. ابھی یہ کہنے میں کیا، ابھی تو ان کی آپسی کی جنگ ہے. کہ میں نے یہ سنا تھا کہ پیپلز پارٹی والے ان جو پینشنز کو اور یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو بھی بڑھائی ہیں یہ ہم لوگوں نے بڑھائی ہیں، لیکن سرکاری ملازمین اس آبادی کا 9% ہیں. باقی پرائیویٹ سیکٹر والے اور جن لوگوں نے کہا کہ تنخواہیں ہم نے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کم سے کم جو ویجز ہے اتنی رکھی ہیں. تو میں تو سب ساری باتیں چھوڑے، میں تو اس دن پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنے چینلز کے جو کام کر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں. یہاں پر تو بیگار کیمپ لگا ہوا ہے یہاں پر اپنے پاکستان میں، 10-10 12-12 ہزار میں آپ سیکیورٹی گارڈ کی لے لیں، 18-18 ہزار میں وہ 12-12 24-24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کو کون دیکھے گا؟ یہ سب ایسے کہنے کی باتیں، وہ سندھی میں کہتے ہیں ویلا ٹارا ہے کہ بس ایک وہ وقت بجٹ پیش کرنا تھا، انہوں نے بجٹ پیش کر دیا، لیکن اس کا میرے خیال میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ریڈیو پاکستان والوں کو میں ایک میں بات میں کروں گی کہ ریڈیو پاکستان والوں کی پینشن 4 ماہ سے نہیں ادا کی گئی، اور اب انہوں نے بولا ہے کہ یہ حکومتی ادارہ نہیں ہے، یہ تو ایک ایکٹ کے تحت وجود میں آیا تھا. تو وہاں پر رونا پیٹنا مچا ہوا ہے. آنریم کے پیسے نہیں ہیں، پیسے کہیں دینے کے لیے ہے نہیں. بجٹ کے اعداد و شمار تو بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن مجھے یقین نہیں ہے. اچھا اطہر، آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا آپ کا اس پہ کامنٹ جاننا چاہوں گی. اور ظاہر ہے جو ہمارے سامنے صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان حالات میں جو حکومت کر رہی ہے وہ جو کیا آپ اس کو کس طرح سے دیتے ہیں، کتنے اس میں نمبر دیں گے جو بجٹ کی ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نمبر دینے کا تعلق ہے حکومت نے خود ہی اپنے آپ کو نمبر دے دی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے کوئی بھی جو میجر اہداف تھے، ایک بھی میجر اہداف جو ہدف تھا وہ حکومت اچیو نہیں کر سکی، وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا کوئی ترقی کا نیا پیمانہ ہے کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوئے؟ ان سے پوچھیں جناب، ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم دیوالیہ نہیں ہوئے. ترقی کتنی ہو رہی ہے، ہم دیوالیہ نہیں ہوئے. کیا ایک برس پہلے جتنے بھی یہ معزز قائدین تھے، پی ڈی ایم والے اور پیپلز پارٹی والے، یہ کیا اس نعرے کے اوپر آئے تھے کہ ہم ملک کو دیوالیہ نہیں ہونے دیں گے؟ کیا ایک برس پہلے ان کا بیانیہ یہ تھا؟ ایک برس پہلے کیا ان کا یہ بیانیہ تھا کہ ڈالر جو ہے ہم یہاں تک پہنچائیں گے یا یہاں تک پہنچائیں گے؟ وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ایک مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس وقت تاریخ کی، جی ہاں جی، تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر پاکستان میں مہنگائی ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ تھی، جو ہماری شرح نمو تھی، اس میں جو کمی آئی ہے وہ تاریخ کی سب سے زیادہ ہے. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک برس میں 6% ہو اور اگلے برس میں 0.3% ہو. تو یہ ساری چیزیں جو اعداد و شمار ہیں، یہ کوئی میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں یا کسی اور معزز دوست کے نہیں، یہ خود حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں. اسی کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا لیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز کا آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ابھی بھی آ کے جس کانفیڈنس سے یہ لوگ بات کرتے ہیں اور جس کانفیڈنس سے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کا یہ قصور ہے اور اس کا یہ قصور ہے، اس کے میں ان کو پورے نمبر دوں. اچھا، پورے نمبر دے رہے ہیں. سارہ بانو میم صاحب، ذرا یہ بتائیے گا، ہم روایتی طور پہ بجٹ کی جب اسپیچ ہوتی ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، ایک بڑی روبسٹ پارلیمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر تنقید ہوتی ہے، لیکن اب وہ سیاسی ماحول نہیں تھا. ظاہر ہے اس کی وجہ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا چنک جو ہے اپوزیشن کا وہ ایبسنٹ ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ چاہے وہ موجودہ حکومت کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، سابقہ حکومت نے بھی کوئی ایسے کارنامے نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے استحکام کی طرف معاملات جاتے، اور یہ بات جب آپ کے دوست ممالک چائنا اور دیگر ممالک جب آپ سے پیسوں کی بات ہو تو وہ یہ کہیں جناب آپ پہلے اپنے ملک میں سیاسی استحکام لائیں، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، پھر آپ معیشت کی بات کریں. تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی دونوں جانب ہے؟ جی، سیاسی استحکام لانے کے لیے تو ہم نے ایک استحکام پاکستان پارٹی وجود میں لے کر آئے ہیں کہ جو اس ملک و قوم کو دوام اور استحکام دونوں بخشیں گی. باقی یہ کہ دیکھیں، اگر اس چیز کو اگر پچھلی سے پچھلی حکومتوں کی طرف جائیں تو جس وقت یہ اپنا خسارہ اور خزانہ جو خالی چھوڑ کر گئے تھے ان 4 سال میں، ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. کافی ساری میری فرینڈز عالیہ حمزہ ملک پارلیمانی سیکرٹری، تو کافی چیزیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ تو تب بھی لوٹ مار مچا کر گئے تھے. تو یہ جب ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنے اس ادوار کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
کہ ہمارے دور میں یہ تھا، ہمارے دور میں یہ تھا، تو پھر تو ایسے مشرف دور تک چلے جائیں تو تب تو ڈالر 60 روپے تھا اور ہمارے پر قرضہ بھی نہیں تھا. تو ابھی جس طرح میں ایک بات بھول گئی کہ انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر چکے، لیکن دیکھیے ان کے وزیر دفاع ہی بتا چکے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اس کی کوئی تردید بھی نہیں آئی. تو یہ سب بس ایسے ہی ہے. دیکھیے یہ یہاں پر آئے تھے مہنگائی مارچ کر کے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، مگر ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی چیخیں، اب تو وہ حلق میں سے خالی پیٹ چیخیں بھی نہیں نکل رہی، بس وہ کہتے ہیں کہ ایک عجیب قسم پرسی کا عالم ہے. خدا جانے کیا ہوگا. اللہ پاک پاکستان کے اوپر رحم کرے اور ان کو ان کی آپس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اقتدار اور آپس کی لڑائی ہے اس سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھیں. اور آپ کی بات صحیح ہے کہ جمہوریت ہے کہاں پر، اپوزیشن ہی نہیں ہے. جمہوریت میں تو ایک سٹرونگ اپوزیشن کا بہت کردار ہوتا ہے. اپوزیشن کو تو بقول ان کے یہ لوگ مٹانے کے پیتر پہ ہیں، اور جو 22-25 لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان کی ٹیم بھی ہیں. جب آپ کو لیڈر آف اپوزیشن خود وہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ نیکسٹ الیکشن میرا نون کے ساتھ ہے، تو پھر وہاں پر آپ کیا اپوزیشن وہ کیا تنقید کرے گی اور کیا کرے گی. میدان کھل کے کھیلتے رہیں، ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں کہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑے ہوئے. بس اب تو کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی، یہ اچھی بات ہے، ترقی کی ہے تھوڑی سی ہم نے کہ انڈیا کچرے سے بجلی بنا رہی ہے، ہم نے ایک پارٹی بنا لی ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ کہاں جاتی ہے. وہ کنگز پارٹی، کنگز تو خیر مجھے اس میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. اب وہ کس پلڑے میں جا کر بیٹھ کے اپنا بھاؤ تاؤ بڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن عوام اس میں کہیں بھی نہیں نظر نہیں آ رہے جنہوں نے پچھلی حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو وہ اب بھی کوئی رول پلے کر سکتے. دیکھیے کنگ میکر نہیں، میں تو ان کے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کرتی تھی، لیکن یہ پی ڈی ایم والوں نے مجھے 4 سال میں بتایا کہ وہ اور علیم خان اے ٹی ایم ہے. اور بھی بڑے کافی سارے ان کے بلاگز وغیرہ بنے ہوئے جس میں ان کو کون بہت سے القابات سے نوازا ہوا ہے. آج وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ عطا تارڑ اور یہ سب مل کے بول رہے کہ ہم سب مل کے چلیں گے. ارے بھائی مل کے چلو گے، میں بھی رانی تو بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ یعنی کہ جو آواز اٹھائے اس کا گلا کچل دو اور اس کے بعد یہ بیٹھ کے آپس میں باریاں لگا کے کھاتے پیتے رہے. کیسے یہ چلے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پتہ نہیں کیا اس نے ملک کا حال کر دیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا لہو کن ہاتھوں پہ تلاش کروں، کس گریبان کو جا کے پکڑوں کہ ان 75 سالوں میں پاکستان جس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے وہ صرف ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور تو کوئی دوسرا کوئی مقام مجھے نہیں نظر آتا. چلیں، مین وائل ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہیں، انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ناصر صاحب بہت شکریہ سر. ذرا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لیے کیا کوئی خطرات منڈا رہے ہیں پنجاب میں؟ کیونکہ بڑی وہاں پہ زرداری صاحب گئے اور آپ لوگ پر امید بھی ہیں کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں زرداری صاحب. تو اگر وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز آ جاتے ہیں ان کے پاس، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں 25-30 سیٹیں ملک بھر سے یا پنجاب سے نکال لیتے ہیں، تو یہ کس کے نقصان ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، اس استحکام پارٹی یا جو کچھ بھی بنے یا جو سلسلہ بھی ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہماری جو سیاسی خدمت ہے یا جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن، اور جس کے تحت اس وقت ہر جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا مثبت ہمیں جواب کہہ دیں سپورٹ مل رہی ہے. ابھی کشمیر میں بھی حالیہ الیکشن آپ نے دیکھا، تو ساؤتھ پنجاب اور دیگر جگہوں سے بہت سارے دوستوں نے آپ کا مطلب عوام کی سپورٹ مل رہی ہے. اور جی ظاہر ہے ابھی یہ الیکشن جو جیتے ہیں یہ کہاں سے جیتے ہیں؟ جو ابھی باغ کا الیکشن ہوا کشمیر والا، یہ عوام کی سپورٹ سے ہی جیتے ہیں نا وہاں پہ. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ملیر بھی جیتا، ملتان بھی جیتا. اور اب حالیہ دنوں میں میری بہن ہے، بڑی قابل احترام ہے، سائرہ بانو صاحبہ، ان کو سندھ کی سیاست کا مکمل طور پر پتہ بھی ہے کہ ابھی جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے اور جس میں 90% کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ لوگوں نے ہی ووٹ دیے ہیں نا وہاں پہ. تو ہمیں استحکام پارٹی بنے یا 10 اور بن جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس وقت جو ہوا کا رخ ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ
साउथ पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर बलूचिस्तान में बहुत सारे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, केपी में भी अभी हालिया दिनों में ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे, और फिर तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे तो उसमें हम तो बड़े पुरुमीद हैं, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। अच्छा, तो ये अक्टूबर में इलेक्शन फिर हो रहा है? मतलब जरदारी साहब तो कह रहे थे कि अभी जरा 2 महीने तो इलेक्शन नहीं हो सकते, वो जब होंगे जब वो बताएंगे। इज इट डिसाइडेड नाउ? देखिए वो सुन ले, उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग थी, प्रोग्राम था, जिसमें जो सवाल था वो कुछ और तरह से था, जो वही उसी पहराए में था जिसमें वो 2 असेंबलियों के इलेक्शंस को हमेशा हाईलाइट किया जाता है। तो इलेक्शन तो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो टाइम है वहाँ होने चाहिए। 17 अगस्त को या 18 अगस्त को या 15 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत जो है वो इख्तिताम होगी, और उसके बाद वो जो 60 दिन है उसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अक्टूबर में हम पुरुमीद हैं कि इलेक्शन होंगे, और फिर जो अवाम फैसला करे, जिसको मैंडेट दे उसको हुकूमत करनी चाहिए। और मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हमें चाहिए कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम सब लोग अपना अपना रोल जो है वो अदा करें। ठीक है अतहर, ज़रा इस्तेहकाम पाकिस्तान पर आते हैं। यूजुअली जब इस तरह की पार्टी लॉन्च होती है, बड़ी ग्रैंड ओपनिंग होती है, यहाँ पे तो ये भी नहीं मालूम किसके पास क्या ओहदा है, क्या मंशूर है, क्या नज़रिया है। तो वैसे आपको क्या नज़र आता है? और ओन चौधरी साहब वहाँ पे हमें सारे इंतजामात करते हुए भी नज़र आते हैं, तो क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और किस नज़रिए के तहत ये जमात वजूद में आई है? जी, नजरिया तो मुझे नहीं अभी तक समझ आया, इसलिए कि जो नजर पड़ती है तो बहुत सारे नजरियात वहां पे नजर आते हैं, पर जिस वजह से वजूद में आई है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। मौजूदा जो हालात हैं उसके अंदर आप देख लेना कि किस किस्म की सियासत हो रही है और किस किस्म की जमहूरी रवायात का हम पास कर रहे हैं कि आपके, मैं और या कोई और मौजूद शख्सियत बेशक हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहें, लेकिन आपके 22-25 करोड़ जो अवाम है उनके ऑफिशियल अपोजिशन लीडर जो है ना वो राजा रियाज है, और उन्होंने आज ही फरमाया है कि बजट जो है वो बेहतरीन है। तो बाकी जो कोई कहता रहे बात तो वो तो इररिलेवेंट है। जब अपोजिशन लीडर जो है, जो ऑफिशियल अपोजिशन लीडर है, वो ये कह रहा है कि जनाब ये सब कुछ बेहतरीन है, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन भी मैं लड़ूंगा नून लीग के टिकट पे, और अगर असेंबली की मुद्दत बढ़ाई जाती है और इंतखाबात वक्त पे नहीं होती तो उस पर भी मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर इस सारे सिनारियो के और क्या चाहिए? सारे अपोजिशन हुकूमत एक पेज पे, और क्या चाहिए? देखिए यही तो देखे ना, फिर इसमें आपको अपोजिशन, वैसा अपोजिशन लीडर चाहिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसी जमातें चाहिए आपको वो अपोजिशन नहीं चाहिए। अगर आप पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी तारीख में देख लें तो 70 की दिहाई में चले जाएं, जो अपोजिशन लीडर थे वली खान साहब, उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लग गई, उनको गद्दार करार दिया गया, हैदराबाद ट्राइब्यूनल बना, वहां पे उन पे मुकदमा चला, उनके साथियों पे, हबीब जालिब साहब पे मुकदमा चला। ये हमारी तारीख है, तो ये कोई नई चीज नहीं है कि जो आपकी अपोजिशन हो उसको एकदम से आप फसादी कहना शुरू कर दें, उसके ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दें। ये हमारे जो मोजिस का है इस वक्त जमात है जो इस वक्त इक्तदार में है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की एक रवायत है। ये मैं कोई वो बात नहीं कर रहा क्योंकि तजिया, ये मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्चुअल फैक्ट बता रहा हूं कि ये किया गया अपोजिशन के साथ एक उस दौर के अंदर। और हमें स्टोरियां सुनाई जाती हैं कि जनाब जमहूरियत उस दौर में परवान चढ़ी थी, उस दौर में जितनी परवान चढ़ी, अगर वो हकायक सामने रखे जाएं तो सामने नजर आते हैं आपको। उसके बाद जो दूसरे ज्यादा दौर में जो जमात परवान चढ़ी, फिर इन दो जमातों के दौर में अब हमें मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब ये देखें उस दौर में इतना जुल्म हुआ, इस जमात के साथ इतना जुल्म हुआ। तो क्या वो जुल्म इसलिए सहे थे कि जब पाकिस्तान के अंदर 13-14 जमहूरी जमातों की हुकूमत होगी तो मुल्क के ऊपर ये जुल्म किया जाएगा, ऐसे निजाम चलाया जाएगा, ऐसे लोगों को तोड़ा जाएगा, ऐसे जबर होगा? क्या ये कोई रवैये मुनासिब है? ये हम सबको खुद से क्वेश्चन करने की जरूरत है कि इसमें अवाम की कितनी मंशा शामिल है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें अवाम की कितनी विल शामिल है? कब तक हम 4 कमरों में बैठ के 4 बंदे फैसले करते रहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, जो भी पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, नून लीग बड़ी जमात है, तहरीक इंसाफ वाली जो है वो भी एक बड़ी जमात है, सारी बड़ी जमात है।
اپنی سیاسی سپیس چھوڑ دینا یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا. آپ جس جماعت کی آپ ذکر کریں کہ آج اپوزیشن کا ایک بڑا چنک نہیں ہے, تو انہوں نے خود آپٹ کیا تھا یہ کہ ہم اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد جو بھی حالات بنے پوسٹ 9 میں جو ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے بہت سارے آپشنز تھے جنہیں اویل نہیں کیا گیا. سو اس ایک ہی طرف تو مورود الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا صورتحال. نہیں, اس میں بالکل آپ نے بالکل وجہ فرمایا. دیکھیں تحریک انصاف کی بہت ساری ان کی غلطیاں, سیاسی غلطیاں, ان کے اپنے دور میں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی, مہنگائی کتنی تھی, کس قسم کے مقدمات ہوئے, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہوا, یہ سب کچھ ہوا, یہ سب کو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم نے کوشچن طاقتور سے کرنا ہے یا پھر جو دبا ہوا ہے اس کے اوپر ہم سب نے تالا آزمائی کرنی ہے اور اپنا جو ہے زور آزمانا ہے, یا پھر طاقتوروں سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ اقتدار میں ہیں, آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے حوالے سے سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. چلیں سائرہ بانو بہن صاحبہ, یہ بتائیے گا اب جب بجٹ پہ مختص کر دی گئی رقم الیکشن کے لیے, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں یا آپ کی سینس کیا ہے کہ واقعی میں جیسے ناصر حسین شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے ایک ڈیفرنٹ سینیریو میں بات کہی تھی, اب اکتوبر میں الیکشن ہونے والے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ اب الیکشن کی طرف ہی معاملات بڑھ رہے ہیں اور جو مدت ہے آئینی اسی ٹائم پر اسمبلی تحلیل ہوگی؟ جی, یہ ناصر صاحب نے تو وہ کہا نا کہ زرداری صاحب نے کہ مختلف سینیریو میں بات کی تھی, مطلب یہ اتنی کلیئرنس نہ دیں, لیکن مجھے زرداری صاحب نے جس بھی اس میں بات کی تھی, لیکن مجھے ان کی بات پر یقین ہے کہ وہ جب چاہیں گے الیکشن ہوں گے. میں اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. جی, مجھے ان کی بات پر یقین ہے. اور باقی دوسرا یہ کہ جیسے اسلام آباد میں موسم کا نہیں پتہ ہوتا, صبح بارش دوپہر, تو یہاں پر بھی سیاسی صورتحال ایسے ہی ہے. باقی جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایوان کی بھول بھلائیوں میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اس میں مختلف قسم کی ہیں کہ اچھا بھی اسمبلی اپنے ٹائم پہ ڈیزالو ہو کے الیکشن ہو جائیں گے. پھر سیکنڈ یہ ہے کہ نہیں, اس یہ اسمبلی 6 ماہ تک آگے چلے گی. پھر کسی نے کہا کہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ نگران سیٹ اپ بہت لنگر آن کرے گا. اور پھر باقی مجھے تو نہیں پتا, اتنی وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ والی ڈیٹ ہوئی تو اس میں چیف جسٹس چینج ہوں گے, یہ والی ڈیٹ ہوئی تو صدر چینج ہوں گے. تو ان سب چیز ڈیٹس کو دیکھنے کے بعد پھر وہ مہورت, شبھ مہورت نکلے گا. باقی یہ کہ پیپلز پارٹی والے دوستوں سے جتنی بھی بات ہوئی تو وہ پہلے دن سے الیکشن کے حق میں ہی تھے. تو وہ پہلے نون نہیں آنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو بھی پتا کہ ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ تو اس وقت نوٹ کا نہیں تھا, ووٹ کا مسئلہ تھا نا, کہ ووٹ بینک ان کا کہاں تھا وہ ڈھونڈنا تھا انہوں نے. وہ بھی ناردرن پنجاب کی طرف چلا گیا. لیکن اب جیسے کہ زرداری صاحب متحرک ہیں پنجاب میں, اور ظاہر تھی جنوبی پنجاب میں ہیں ان کی سیٹس وغیرہ, وہاں پر احمد محمود صاحب ان کے 2 بیٹے ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں, اب ان کے ایک بیٹے وہ آ گیا. تو جس طریقے سے لوگ مطلب زبان کے پکے ہیں ویسے زرداری صاحب, تو وہ جو زبان یا جو بات وہ کرتے ہیں لوگ اس چیز کو مطلب یقین کرتے ہیں. تو جو آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی نون والوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے اب مطلب بس چاہ رہے ہیں کہ بس جو ہونا ہے جلدی جلدی ہو جائے, کیونکہ جیسے کہ ابھی ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے, تو ظاہر ہے اب ان کے ذہن میں بھی تو یہ چیز ہوگی. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اب یہ جو گیم ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اب وہ یا تو وہ جیسے لڈو کھیلتے ہوئے ہارنے لگتا ہے بندہ تو ہاتھ مار کے گوٹیاں اڑا دیتا ہے, اب یا تو نون وہ کرے گی یا کیا کرے گی کچھ نہیں پتا. اور بھئی اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلا الیکشن کیا اسی اتحاد کے ساتھ لڑیں گے, تو وہ پھر کیسے وہ ہوگا. تو پھر اپوزیشن کیا اسی طرح کی کوئی, میں میری پارٹی کو نکال کے باقی کیا کوئی ڈمی سی اپوزیشن بنے گی کہ وہ جو کہیں گے اس پہ منو ان تسلیم کریں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. باقی یہ کہ استحکام پاکستان تو میرے خیال میں جھکاؤ نون کی طرف ہی ہوگا, اور باقی 2-4 ہی اس میں ایسے الیکٹیبلز ہیں کہ جن کا اپنا ووٹ بینک ہے. باقی کراچی والوں کو کون پوچھتا ہے, علی زیدی ہو گئے یا عمران اسماعیل ہو گئے, ان کو تو پہلے ہم بھی نہیں جانتے تھے. یہ تو خان کے ساتھ نام جڑا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے. تو یہ تو اس وقت بھی یہی بات ہوتی تھی کہ تو خود سے کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ تو مہربانی ادا کریں کہ نیشنل اسمبلی میں تھے. تو باقی کون سا استحکام پاکستان میں اور کون ہے. باقی جو کے پی کے سے بھی آئے ہیں تو وہ اس وقت بھی ظاہر ہے وہ وہاں کا ووٹ بینک لے کر آئے تھے. تو کے پی کے میں 4-5 ہی لوگ ہیں جن کا اپنا مطلب جو پی ٹی آئی میں تھے جن کا اپنا علاقہ ہے, اپنا ووٹ بینک ہے, یعنی کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کے محتاج نہیں تھے.
باقی سب تو ہیں. تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہت کچھ آپ نے اس گفتگو میں کہتے ہیں نا اشارے دے دیے ہیں کہ کہاں کہاں معاملہ جا سکتا ہے. ناصر حسین صاحب بڑے محظوظ ہو رہے تھے. پیپلز پارٹی کے 6 ووٹ بھی گنوا دیے انہوں نے. میں ایڈ کر دوں, میں بھی انہیں کو دوں گا تو 7 ووٹ. اوکے 7 ووٹ. ناصر حسین صاحب آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اور اب ہم کیا جو تیور بدل رہا ہے حکمراں اتحاد کے, اس کی جھلک ہم نے کشمیر میں دیکھی جب آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وفاق میں وہی ان پہ الزام, وہ آپ پہ الزام لگا رہے تھے دھاندلی کا, اور یہ الیکشن پھر آپ جیتے باغ میں. تو کیا یہ ایک ٹریلر تھا ہمارے لیے اور اب آئندہ راہیں پھر جدا ہیں؟ دیکھیں الیکشن پروسیس میں ایسا ہوتا ہے, ہر کسی پارٹی کو اپنا کینڈیڈیٹ ہوں گے, اپنا ان کا منشور ہے, اس کے تحت سب لوگ لڑیں گے الیکشن, اور یہ تو جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کرنا پڑے گا. اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا اس وقت ہمارے لوگ کچھ زخمی بھی ہوئے وہاں پہ, ساری ایشوز ہیں. میں صرف یہ عرض کروں گا, اطہر کاظمی صاحب میرے بہت محترم ہیں, کہ یہ سارا انتشار جو اس وقت پاکستان میں ہے یہ کس وجہ سے ہے. جیسے میری بہن نے سائرہ نے ایک مثال دی کہ ہار رہے ہوں تو لوڈو کی ساری اس کو بساط کوئی لپیٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسا تو خان صاحب نے کیا نا, وہی ایسا تو خان صاحب نے کیا جب نو کانفیڈنس آئینی طور پر ان کے خلاف ہونے کو آ رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت کی تحلیل کرنے کی کوشش کی. پھر 2 اسمبلیاں اچھی بھلی چل رہی تھیں, نہ گورنر راج لگ رہا تھا نہ کچھ تھا. جب آپ فیوریبل پوزیشن میں آ جائیں گے تو نون لیگ یہ گیم جو ہے یہ بساط پلٹ سکتی ہے, اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں وہ. دیکھیں وہ جی بالکل انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن میں نے تو کہا کہ وہ جو بساط پلٹنے کی چیز تھی وہ تو خان صاحب نے شروع کی تھی, اور پھر انہوں نے اپنی 2 اسمبلیاں بھی کی. اچھا جی ڈی اے الائنس میں رہی ہے پی ٹی آئی سے, میری قابل احترام بہن ہے, ان سے پوچھیں کیا وہ مطمئن تھیں جو کارکردگی تھی اس وقت جی ڈی اے کی. چلیں اس وقت تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, جو بھی ہے, ان کی کارکردگی کو بعد میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن جس کو سب ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کوئی اس لائق تھی کہ اس کی یہ تعریف کر سکیں, یہ اس کی کارکردگی سے مطمئن تھے؟ کوئی بھی, جتنے ان کے الائز تھے نہیں تھے. اور یہ جس طرح بنائی گئی اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا کچھ لوگوں کا کراچی کے, وہ تو واقعی بلدیاتی الیکشن 2015 میں ان میں سے کچھ لوگ ہار چکے تھے. یہ تو آر ٹی ایس بہادر نے ان کو جتوا دیا تھا, بہت ساروں کو پہلوان بنا دیا. پھر جس طرح جو کچھ ہوا, جو محسن تھے, پھر جس طرح خان صاحب نے ان محسنوں کا احسان اتارا ہے, اور جس طرح ان کی طرف یہ سارا کچھ کیا ہے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور پھر مجھے ایک بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے صدف صاحبہ کہ جی پوچھ لیں, چلیں پوچھ لیں ان سے. میں تو یہ کہتا ہوں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ کمپلیٹ کر لیں, آپ کمپلیٹ جی پلیز آپ لے لیں, بریک لے لیں, کوئی مسئلہ. چلیں ٹھیک ہے, میں اب بریک لیتی ہوں, بعد واپس آتے ہیں تو ذرا اور بھی حوالے سے سوالات ہیں وہ پوچھیں گے. پھر کراچی میں جی میئر کے انتخاب میں کیا ہونے جا رہا ہے, یا جس طریقے سے بلدیاتی انتخابات التوا کا شکار ہوتے رہے, تو کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب جو عدالت جا رہے ہیں اس کے بعد کیا میئر کا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑے گا, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور سائرہ میڈم ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے گا, جو کشمیر آزاد کشمیر میں ہوا, سیٹ نکالی اور پہلے پی ٹی آئی کے پاس یہ سیٹ تھی, اور یہاں تو وہ جماعت یہ بھی کہتی تھی کہ جی ہم کھمبے کو کھڑا کریں تو وہ بھی ووٹ لے لے گا. یہ ہوا کیا؟ اور اس میں جو دھاندلی کے الزامات بھی لگائے نون لیگ نے, تو آپ یہ کیا دیکھتی ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی کی مقبولیت کا گراف بڑھ رہا اور عوام جو ہے اب سپورٹ کر رہے ہیں, اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جیتے تو ہیں, نشست تو نکالی ہے. اچھا ایسا ہے, ہاں جی سندھ میں تو کافی مقبولیت ہے, عوام دل و جان سے چنتی ہے. بالکل دھاندلی کے الزامات غلط ہیں, حالانکہ بلدیاتی الیکشن میں نے بھی کچھ دیکھا تھا, لیکن وہ لگتا ہے میری آنکھوں کا دھوکہ تھا. پولیس پارٹی بنی ہوئی تھی, لیکن لگ رہا ہے کہ شاید سراب تھا. باقی وہ کہ آپ نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی نے کہا کہ کھمبے کو کھڑا کریں گے تو ووٹ دے گی. بہت پہلے کہیں ایسے مثال سنی تھی کہ جب وقت خراب ہو تو اونٹ پہ بیٹھے بندے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے.
تو جب پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے استحکام پاکستان پارٹی بن گئی تو پھر ایک سیٹ کا ادھر سے ادھر کرنا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بڑی بات ہے. یہ ایک مثال ہے. آپ سمجھ رہی ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے, کھمبے کو ووٹ نہیں مل سکتا. اچھا جی, لیکن ہم تو یہ بھی سنتے آئے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں کہ جو کشمیر میں بنا لیتا ہے حکومت, سیٹیں نکال لیتا ہے, وفاق میں بھی وہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے معاملات چلتے ہیں نا, جس کا وفاق میں زور چل رہا ہوتا ہے, حکومت ہوتی ہے, وہی وہاں پہ بھی بنا لیتا ہے. تو یہ آپ کو ایک ٹریلر نظر آ رہا ہے آنے والے الیکشن کے لیے, کشمیر کی سیٹ کا انتخاب؟ دیکھیں وہ سہاگن وہی جو پی امن بھائی, اب وہ کشمیر میں سیٹ نکال لے تو جو کشمیر میں بنائے گا تو وہ وفاق میں بنائے گا, جس کے پاس پنجاب ہوگا تو وہ وفاق میں ہوگا. اب یہ سب بچپن کی کہانیاں لگتی ہیں, اب ایسا کچھ نہیں ہے. اب ماڈرن زمانہ آ گیا ہے, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب 2023 سے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ماڈرن زمانہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں بہت کچھ کہہ رہی ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس دوران ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اطہر, آپ سے تبصرہ جاننا چاہوں گی. کراچی میں جو 15 جون کو میئر کراچی کا ہونا ہے انتخاب, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک الگ ہی ماحول ہے. جماعت اسلامی عدالت جانا چاہ رہی ہے, تو پیپلز پارٹی اب ظاہر ہے اگر مطلوبہ تعداد 184 کی وہ نہیں اتنے ہوتی حاضری, تو جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے, جس کے زیادہ اراکین ہوں گے, وہ پارٹی اپنا میئر بنا لے گی. آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر بھی آپ پیپلز پارٹی کو ہی کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں, جو کہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں خود؟ دیکھیں, دعویٰ تو وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ نمبر گیم دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی غالباً 155 نمبرز پہ ہے, اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اتحاد ہے اس کے 193 نمبر ہے. تو وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے نمبر زیادہ. پیپلز پارٹی کس طریقے سے یہ مینج کرے گی, مختلف قسم کے الزامات بھی لگ رہے ہیں. نعیم الرحمان صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی الزامات لگا رہے ہیں, جماعت اسلامی بھی لگا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی لگا رہی ہے کہ جناب ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہوگا وہاں پہ انتخاب, وہ کتنا کریڈیبل ہوگا. دیکھیں, اب تو وہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ چیزیں بہت آگے نکل چکی ہیں. اب ہم مصنوعی ذہانت کے دور میں آ گئے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. لیکن جو تھوڑی بہت لوگوں کے اندر ذہانت یا انٹیلیجنس رہ گئی ہے, اس کی ہم کب تک توہین کرتے رہیں گے. دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ ایک جماعت جو 15 سال سے اقتدار میں ہے, جس کا وزیر خارجہ کراچی کے شہر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بھی ابھی تک ٹینکر سے پانی ڈلواتا ہوں, تو ایسا انہوں نے کیا کر دیا کراچی والوں کے لیے کہ کراچی والے جو ہے ایک دم سے ان کو الیکٹ کر لیں گے اور وہ کراچی والوں کے فیوریٹ ہو جائیں گے. کون سی انہوں نے کیا چیز ڈیلیور کی ہے؟ کیا سندھ کے اندر کوئی انہوں نے ایسا آئیڈیل نظام قائم کر دیا ہے کہ کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ان کی آنکھیں کھل گئی کہ جناب ہم نے تو ووٹ اسی جماعت کو دینا ہے, یہی ہمیں چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. شاہ صاحب, کیسے نمبرز پورے کریں گے؟ اور جماعت اسلامی اب عدالت جاری, آپ حاضری یقینی بنوا دیں, حکومت کہہ دے جی جس پہ نہیں ہوں گے کیس وہ آ جائیں گے, اور حکومت چاہے تو یہ آرڈر اسپیکر دے سکتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی, جس پر بھی کیس نہیں ہوگا وہ بالکل آ سکتا ہے. جن پر کیسز ہیں, جو گرفتار ہیں, ان کو اشور کرتے ہیں کہ ہم ان کو وہاں پہ ضرور لائیں گے, وہ اپنا حق استعمال کریں. کسی پر کوئی دھونس اور دھاندلی نہیں ہے. اصل میں ایشو یہ ہے, اطہر میرے بڑے محترم ہیں, لیکن اس طرح کے جو تجزیہ کار اور دیگر ہمارے بہت ہی مہربان قابل احترام دوست ہیں, یہ بس ایسے ہی پتہ نہیں کہاں دیکھی باتیں کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ خدمت کی ہے. 2008 میں تو بی بی شہید کی شہادت کی وجہ سے جذبات تھے لوگوں میں, اس وقت بھی یہاں پہ بہت ساری سیٹیں ملیں سندھ میں, لیکن اس سے زیادہ سیٹیں 2013 میں ملیں. وہی کارکردگی تھی جس کے تحت 2018 میں 2008 2013 سے نشستیں ملیں. اب بھی ہم نے جو خدمت کی ہے, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے, جس کو مکمل کرنے میں سی ایم سندھ پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے, تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. ہم نے خدمت کی ہے, تبھی ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ہم کامیاب ہوتے ہیں. کراچی میں
100+ ہمارے ڈائریکٹ یوسی چیئرمین جیت کے آئے ہیں اور جماعت اسلامی کے 80+ ہیں. ان کا ایک ایم پی اے ہے, اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا کہ کراچی میں ایک ایم پی اے کی سیٹ والے کو 80 سے زیادہ چیئرمین مل گئے تو کوئی اس پہ نہیں بولتا. جن کے یہاں پہ 5 ایم این اے, بہت سارے ایم پی اے اور اتنے عرصے سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں, اگر ان کے 100 چیئرمین جیت جاتے ہیں تو بہت سے تجزیہ کار جو ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب دیکھیں اخلاقی طور پر ہمارے سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ میئر ہمارا ہو. یہ جو آج کل ایشو ہوا ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو اگر مکمل ملے تو ان کے نمبر پورے ہیں, لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد عمران خان صاحب کو جو چیف منسٹر رہے ہیں ان کے وہ چھوڑ رہے ہیں, گورنر چھوڑ رہے ہیں, ایم این اے ایم پی اے چھوڑ رہے ہیں. تو یہ یو سی چیئرمین اگر ان کی بات سے انحرافی کرتے ہیں تو وہ 9 مئی کا واقعہ کو کراچی کے میئر بنانے کے لیے سندھ حکومت نے کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جناح اس پہ حملہ کریں, دوسری جگہوں پہ جائیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ میئر پیپلز پارٹی کا بنے گا. تو یو سی جو ہے وہ کیوں نہیں, ظاہر ہے ان کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا جو سب 9 مئی کو ہوا افسوسناک واقعات. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پھر یہ معاملہ آپ عدالت کے تھرو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا 15 کو پھر پڑھ رہے ہیں ووٹ؟ 15 کو نہیں, میں پیپلز پارٹی کو جیتا ہوا دیکھ رہی ہوں. اب یہ عدالت وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے اور انشاءاللہ سندھ کا حال مطلب جو آگے مستقبل ہے وہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. میرا بھائی ناصر حسین شاہ وہ کہہ رہے ہیں اس منصب پر ہوں گے, اگلا چیف منسٹر آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں میں سندھ کا, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ بھلی کرے گا. تو باقی یہ کہ یہ جماعت اسلامی وغیرہ یہ والا کام ہے, پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے. چھوڑیں اب آپ, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ تم آؤ ہمیں تمہیں آنے, کیا کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے مطلب ہے, یہ کیوں کر ہو, یہ کیسے ہو, یہ مطلب یہ تو خود ہی سمجھیں. چلیں اوکے, تھینک یو سو مچ آل آف یو, حسین شاہ صاحب, سائرہ بانو صاحبہ. جی اطہر میرے پاس باقام ہے.